رب لولاک لما خلقت الدنیا جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تقدیم عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطہا رازدار ما اوہا صاحب علم نشرہ معصوم سجدہ آمینہ احمد مجتبہ حضرت آل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات بابرکات پر حمد و صلوات کے بعد نہایت واجب الاحترام علماء کرام ثنا خنان بزرگان دین دوست احباب دور و نزدیک سے بڑی محبت و عقیدت کے ساتھ اس سال ثواب کی اس محفل میں جتنے احباب چل کے آئے ہیں پروردگار عالم آپ سب کا چل کر آنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور دل کی اتحاد گہرائیوں سے دعا ہے پروردگار عالم خان صاحب کی لحد پر قبر پر تربت پر اپنی کروڑا رحمتوں کا نزول فرمائے. جانے والا چلا جاتا ہے اپنی یادیں چھوڑ جاتا ہے اور ظاہر سی بات ہے وہ جو فوت ہوئے ہیں کسی کے باپ بھی تھے کسی کے بابا جانی تھے کسی کے بیٹے بھی تھے لیکن قبلہ ایک بات بڑے ادباً ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ علماء کہتے ہیں ماں کی شان نعت خواں کہتے ہیں ماں کی شان نقبا کہتے ہیں ماں کی شان لیکن میں صرف ادباً اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں جہاں ماں کی عظمت کو بیان کرتے ہو جہاں ماں کی رفعت کو بیان کرتے ہو جہاں ماں کے مرتبے کو بیان کرتے ہو جہاں ماں کے مقام کو بیان کرتے ہو وہاں باپ کی عزت کو بھی بیان کیا کرو وہاں باپ کی شان بھی زمانے کو بتایا کرو. اللہ نے ماں کو جنت بنایا ہے باپ کو جنت کا دروازہ بنایا ہے جنت میں داخل ہونا ہے تو دروازے سے ہونا پڑے. ایک صحابی سرکار کل عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہے انہوں نے آکے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ عرش کا رب مجھ سے راضی ہے کہ نہیں ہے. سرکار فرماتے ہیں جا کر اپنے باپ کو دیکھ اگر تیرا باپ تجھ سے راضی ہے تو عرش والا بھی تجھ سے راضی ہے. قبلہ کائنات کی ہر چیز مل جاتی ہے کائنات کی ہر چیز بازار میں مل جاتی ہے لیکن رب کعبہ کی قسم ماں اور باپ ایک ایسی چیز ہے دن کے اجالے میں چراغ لے کر یہ دو ہستیاں ڈھونڈنے نکلو گے نا نہیں ملیں گے. جب انسان فوت ہوتا ہے نا جب انسان فوت ہوتا ہے مرنے والے کو جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے وہ ہوتی دعا کی ہے. اگر کوئی کہتے ہیں میں دعا نہیں مانگتا میں دعا کا قائل نہیں ہوں اس کا اپنا نظریہ اس کا اپنا عقیدہ ہے فرقہ واریت ایک دفعہ نہیں 1 کروڑ دفعہ لعنت. اگر کوئی کہتا ہے میں دعا نہیں مانگتا اللہ قرآن میں کہتا ہے قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم محبوب فرما دیجئے میرے بندوں سے اپنے غلاموں سے اگر تم لوگ دعا نہیں مانگو گے اللہ بھی پرواہ کرنا چھوڑ دے گا. اور دعا مانگنا ہماری ذمہ داری ہے. ایک شخص قبلہ مسجد نبوی کے کونے میں بیٹھا تھا ہاتھوں کو اٹھا کر رب کریم کی بارگاہ میں دعا کر رہا تھا. اس کا انداز دعا دیکھیے وہ ہاتھوں کو اٹھا کر رب کریم کی بارگاہ میں عرض کر رہا تھا. انداز دیکھیے گا وہ عرض کر رہا تھا اے میرے پروردگار اے میرے پالنہار اے ساری کائنات کو تخلیق کرنے والے اے ساری کائنات کو بنانے والے میں تجھ سے اس لیے دعا کر رہا ہوں میں تجھ سے اس لیے التجا کر رہا ہوں میں تجھ سے اس لیے بھیک مانگ رہا ہوں کہ تو میرا اللہ ہے تو میرا پروردگار ہے تو میرا پالنہار ہے تیرے سوا کوئی اور ہے بھی نہیں جس کی چوکھٹ میں میں جاؤں. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جب اس شخص ان الفاظوں کو سنا ایک صحابی کو حکم دیا کہ وہ شخص جو مسجد نبوی کے کونے میں بیٹھ کر دعا کر رہا جاؤ جا کر اس کو خوشخبری دے دو اللہ نے اس کی دعا کو قبول فرما لیا. اور جب اس نے توقع مجھ سے لگا رکھی ہے کہ بلا ایک رات مسجد کے اندر گزار کے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد دوسرے بندے کو مسلمان سمجھنے والا وہ سمجھتا ہے شاید آج پوری رات میں نے مسجد میں گزاری مجھ سے بڑا کوئی مسلمان ہی نہیں. امام الاولیاء حضرت خواجہ با یزید بستامی رحمۃ اللہ وہ جب اس دنیا سے گئے نا وہ اس دنیا سے گئے اپنے مرید کو خواب میں ملے. اس مرید نے عرض کی حضور اتنے بڑے پائے کے ولی تھے آپ کر اپنے آپ کے ساتھ کیا کیا. با یزید بستامی کا جملہ سننا ہے اور دل کی تختی پہ لوٹ کرنا ہے. با یزید بستامی کہتے ہیں جب میری روح کفن سے پرواز کر گئی میں رب کریم کے حضور پیش ہوا میرے رب نے مجھے سامنے کھڑا کر کے صرف ایک سوال کیا دوسرا کوئی سوال نہیں کیا. میں نے اس سوال کا جواب دیا اس سوال کے جواب پر میرے رب نے میری عبادت بھی قبول فرما لی میری بخشش بھی فرما. اس مرید نے عرض کی حضور وہ سوال کیا تھا مجھے بھی بتا دے میں بھی تیار کر لوں. بھائی عزیز بستامی کہتے ہیں جب میں رب کریم کے دربار میں پیش ہوا نا میرے رب نے مجھے سامنے کھڑا کر کے کہا بھائی عزیز تو ساری زندگی اللہ اللہ کرتا رہا تو ساری زندگی بات و نصیحت کرتا رہا تو ساری زندگی لوگوں کو
को सिराते मुस्तकीम की तरफ बुलाता रहा, तो सारी जिंदगी लोगों को तकरीर करता रहा, तो सारी जिंदगी लोगों को कुरान का दर्स देता रहा। आज तू आया मेरी बारगाह में, बता मेरे लिए क्या लेकर आया। बायजीद मुस्तामी कहते जब मेरे रब ने सवाल किया ना, मैंने रोना शुरू कर दिया। मैंने रोकर सजदे में सर के अर्ज की, मौला दुनिया का एक कानून है, जब कोई फकीर किसी बादशाह के दरबार में जाता है ना, तो कुछ देने के लिए नहीं जाता बल्कि कुछ लेने के लिए जाता है। बायजीद फकीरों का फकीर, तू है बादशाहों का बादशाह। बायजीद मुस्तामी तेरे करम की भीख लेने के लिए आया। आवाज़ परवरदिगार आती है, बायजीद तेरे पास इबादत भी थी, तेरे पास रियाजत भी थी, तेरे पास नस्वा भी था, तेरे पास परहेजगारी भी थी, तेरे पास सारे अमाल थे, पर तूने अमाल पर राज नहीं किया। मुझे रब का फजल मांगा, अच्छा मुझे तेरी ये अता इतनी पसंद आई, मैंने तेरी इबादत भी कबूल फरमा ली, तेरी बख्शिश भी फरमा ली। अमाल पर राज करे। मेरे बाकी 6 मिनट बाकी हैं, मैंने अपनी गुफ्तगू जो 10 मिनट मेरे से बाकी 6 मिनट बाकी हैं। जो लोग अमाल पे राज करते हैं ना, अमाल पर, हज भी हमारे पास, नमाज भी हमारे पास, कुरान भी हमारे पास। अच्छा किबला, अब ये जो अय्याम आने वाले हैं मुहर्रमुल हराम के भी हैं, मैं टच देना चाहता हूँ कि आज उसका सारे जिक्र करते हैं सरकार कुल आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अगर अहले बैत का जिक्र लोग समझते हैं जरूरी नहीं है तो सुन लो, फैजान का जुमला, जिसका दिल करे माँ ने वो बच्चा पैदा नहीं किया जो मेरी इस बात को रद्द करके दिखा दे। अगर इस रुए जमीन पर अली और अली के बच्चों का जिक्र जरूरी नहीं तो कायनात में किसी का जिक्र भी जरूरी नहीं। मैं एक बात से पूछना चाहता हूँ कि बोला अपने पसंद के मौलवी के सर पे रखो कुरान, उस मौलवी के सर पे रखो कुरान जिस मौलवी के साथ उठना बैठना चलना फिरना चाय पीना अच्छा है, उस मौलवी के सर पे रखो कुरान। उस मौलवी से सिर्फ इतना सवाल करो कि जिसने हुसैन को छोड़ के हज या उम्रा किया, कि अल्लाह ने उसका हज या उम्रा कबूल कर लिया। अगर वो मौलवी साहब कहे ना नहीं किया था, तो फिर उस मौलवी साहब से हाथ छोड़ के पूछेगा जरूर मौलवी साहब क्यों नहीं किया था। काबा भी था, हजर अस्वद भी था, रुकने शमानी भी था, सफा भी था, मरवा भी था। ये मौलवी नहीं बताएगा, या अली के नौकर बताएंगे, या ज़हरा के दर के जम्मी बताएंगे। वो कहेगा अल्लाह ने हज कबूल नहीं किया, क्यों नहीं किया, तो ये सिर्फ ज़हरा का नौकर बताएगा। उस हज में हुसैन नहीं था, उस हज में हुसैन नहीं था। मौलवी गैरत कर डूब के मर जा, जिस हज में हुसैन न हो अल्लाह वो हज कबूल नहीं करता। तो जिस इबादत में हुसैन की याद न हो अल्लाह वो इबादत कैसे कबूल। बस आखिरी जुमला, और जब तक मेरी जान की मलिका, मेरी जान की शहजादी मखदूम कौनैन सैयदा फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु तआला अलैहा व सलामुल्लाहि अलैहा कसीरन कसीरन कसीरा, जब तक मखदूम कौनैन का जिक्र ना हो हमारी महफिल अधूरी रहती है। कि बोला मौत का फरिश्ता है ना, किसी की दहलीज पे जाता है कभी पूछता नहीं है, चाहे कोई खान हो, चाहे कोई मलिक साहब हो, चाहे कोई चौधरी साहब हो, जितनी बड़ी बला हो, कभी किसी से पूछता नहीं है। लेकिन जब आता है ना बतूल की चौखट पे, कभी मिस्कीन बनकर, कभी यतीम बनकर, कभी असीर बनकर, कभी कैदी बनकर, उसको भी पता है यहाँ पर आकर ओहदे नहीं बताए जाते, नौकरी बताई जाती है। जब मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने, जिनके लिए सारी कायनात बनी है, जब सरकार कुल आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि बोला इन नफरतों को खत्म करो, फलां काफिर फलां काफिर फलां काफिर, ये मस्जिद सुन्नियों की, ये वहाबियों की, ये देवबंदियों की, अल्लाह की कौन सी, और बंद कर दो यार। अब मुहर्रमुल हराम आने वाला है, अब बड़े बड़े लोग होंगे हुसैन का जिक्र करते हुए कतराते हैं कि हम हुसैन का जिक्र क्यों करें। तू हुसैन का जिक्र नहीं करता, अर्श वाला अल्लाह हुसैन का जिक्र करता। हुसैन जी हुसैन फलां का। मैं एक जगह पे गुफ्तगू कर रहा था, वहाँ तमाम मकाते पे फिक्र के मौलवी थे। इतना बड़ी रीच वाला एक मौलवी साहब मेरे पास आया, वो कहने लगा यार आप इतना हुसैन हुसैन करते हो, आप शिया तो नहीं हो। मैंने कहा मौलवी साहब आप जो इतना हुसैन से चढ़ते हो, आप कहीं शफीक तो नहीं हो। ये हमारी बदनसीबी है, हुसैन को शियों के खाते में ना। जो अली अली करे शिया, जो हुसैन का जिक्र करे वो शिया। अहले बैत का जिक्र और अहले बैत और सुन्नियत किसी के बाप की जागीर नहीं है। बंदा 2 टके के मौलवी की तस्दीक से सुन्नी नहीं बनता, अली की नौकरी से सुन्नी बनता। जब सरकार कुल आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया से ज़ाहिरी तौर पर जाना था, इजराइल मौत का फरिश्ता बशरी लिबास में
در زہرا پہ آئے، دروازے پہ دیتا ہے دستک۔ بطول پاک پوچھتی ہیں کون؟ کہنے لگا ایک عرابی ہوں دیہات کا رہنے والا، آقا کریم علیہ السلام کی مزار کرسی کے لیے آئے۔ سیدہ فرماتی ہے میرے بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، چلا جاتا ہے۔ دوسرا دن ہوا، پھر دروازے پہ آ کے دروازے پہ دیتا ہے دستک۔ بطول پاک پوچھتے ہیں کون؟ کہنے لگا جو کل عرابی آیا تھا وہ عرابی ہوں، اور سرکار کل عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیمارداری کے لیے آئے۔ سیدہ فرماتی ہیں بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، چلا جا۔ تیسرا دن ہوا، پھر آگے میرے آقا کریم علیہ السلام انتہائی نہیں فرق، اپنے بستر مبارک سے اٹھے، چشمان مقدس سے آنسو جاری ہو گئے۔ سرکار نے فوراً سیدہ کو سینے سے لگا لیا۔ سرکار فرماتے ہیں بیٹی زہرا پتہ ہے کون؟ عرض کرتی ہے بابا جان مدینے پاک کا تو نہیں لگتا، آواز سے بھی کہیں دور کا لگتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں بیٹی زہرا یہ کوئی اور نہیں ہے بیٹا، یہ موت کا فرشتہ اسرائیل ہے بیٹا، یہ تیرے پردے کا حیا کر رہا ہے اس لیے اندر نہیں آ رہا۔ اس کا پتہ ہے اگر میں بغیر اجازت اندر چلا گیا، میری نظر بطول کے معصوم چہرے پہ پڑ گئی، کہیں ایسا نہ ہو عرش کا رب فرشتوں کے لسٹ سے میرا نام خارج کر دے۔ پیر و شبر دی امی زہرا، نبی دے گھاٹی چھے امی زہرا، مقام تیرے نکال سمجھے فرشتے ہیں تیرے کمی زہرا، رب نو سجدہ کرن دی خاطر رات منگ دی ہے لمبی زہرا، خضر دی عرضی قبول کرنا ہے تیرے بچیاں دا کمی زہرا، کرم کا مخزن سخا کا مرکز عطا سراپا بطول زہرا، نبی کی صورت نبی کی سیرت نبی کا نقشہ بطول زہرا، رسول اعظم کی پیاری دختر شہید اعظم کی پاک مادر جناب شیر خدا کی والو جنا کی ملکہ بطول زہرا، فدا ہے سائم غلام ان پر درود ان پر سلام ان پر ہے میرا دونوں جہاں میں واللہ فقط سہارا بطول زہرا، حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، مقام خون حسین یہ ہے کرے گی جنت میں راج زہرا، کسی کی بیٹی کو نہ ملے گا ملا ہے تجھ کو جو راج زہرا، زمانے بھر میں جو بچ رہا ہے وہ تیرے گھر کا اناج زہرا، جو ہوگی تیرے قدم کی مٹی وہ ہم سب کے سروں کا ہے تاج زہرا، اور جو تیرے شوہر سے بغض رکھے ہم بولنے والے نہیں، ہم عشق والے ہیں۔ عشق والوں آخری 1 منٹ میرے پاس ہے، عشق والوں میں آپ کو عشق والوں کی نشانی بتانے لگا ہوں۔ پنجتن پاک کا ذکر کر کے میری بات تمام، یار پنجتن پاک کی عظمت پر اور کچھ بھی نہ کہوں، یار یہ اعزاز اور یہ شان کم ہے۔ جب زہرا دنیا میں آئی میرے مصطفیٰ نے زہرا کی زبان اپنے منہ میں ڈال لی، مولا دنیا میں آئے مولا علی کی زبان میں مصطفیٰ نے اپنی زبان ڈالی، حسن پاک کے منہ میں نبی پاک نے اپنی زبان ڈالی، حسین پاک کے منہ میں نبی پاک نے اپنی زبان ڈالی، علی پاک کے منہ میں نبی پاک کی زبان، زہرا پاک کے منہ میں نبی پاک کی زبان، حسن پاک کے منہ میں نبی پاک کی زبان، حسین پاک کے منہ میں نبی پاک کی زبان، ان چاروں کی زبان مصطفیٰ نے چوس کر زمانے کو بتا دیا، زمانے والوں ان کی عظمت کو گھٹانے کی کوشش نہ کرنا، میرے منہ میں خدا بولتا ہے ان کے منہ میں مصطفیٰ بولتا ہے۔ ایک جملہ کہا تھا ہم نے مولا کا ذکر کر کے آپ کے چہروں کی زیارت کرتا ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں علی کا ذکر سن کے کس کے چہرے پہ بہار آتی ہے، کس کے چہرے پہ دھڑاڑ آتی ہے، کس کے منہ پہ 12 بجتے ہیں، کیونکہ علی کا عشق تو مقدر سوار دیتا ہے، اور علی کا ذکر تو علی کا بغض تو چہرہ بگاڑ دیتا ہے، اور تو اس کے ذکر کو اتنا نہ سمجھے ملا، علی تو وہ ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر اچھاڑ اللہ